الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے فیروز بخت اور سعادت مند لوگوں کا آج 15واں روزہ ہے۔ رات کو جو نماز تراویح ادا کی گئی وہ ماہ رمضان شریف کی 15ویں شب کی نماز تراویح تھی۔ رات کی منزل میں جو قرآن مجید کی تلاوت رات کی نماز تراویح میں کی گئی اور منزل کا جو حصہ رات تراویح میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، ان میں 18ویں پارے میں سے سورہ المؤمنون کی ہم نے سماعت کی۔ نماز فجر کے بعد درس میں عمومی طور پر رات کی تراویح میں پڑھی گئی منزل کے کسی مقام پر گفتگو کی جاتی ہے۔ رات کی تراویح میں ایک اہم مقام گزرا ہے، یہ 18ویں پارے کی پہلی 11 آیتیں ہیں اور سورہ مومنون کی بھی یہ پہلی 11 آیتیں ہیں کہ 18ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ مومنون سے ہو رہا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں مومنون کا لفظ آیا ہے پہلی آیت میں، اس لیے اس سورت کا نام ہے سورہ المؤمنون۔ ان 11 آیات میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کی 7 صفات کا ذکر کیا ہے۔ پچھلے دروس قرآن میں اہل ایمان کی مختلف خوبیاں، ان کی مختلف علامات اور ان کی صفات ہم پڑھ چکے ہیں، اور سورہ مومنون کی ان ابتدائی 11 آیات میں جو 7 صفات بیان کی گئی ہیں، ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ اس درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم سنیں، سمجھیں، ان پر غور کر کے انہیں اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ بحیثیت مسلمان ہماری عملی زندگی جو ہے اس میں تبدیلی آئے، ہماری عملی زندگی بہتر ہو جائے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کن لوگوں نے حاصل کر لی؟ جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے اپنے اندر ان خوبیوں کو سمو لیا، ان صفات پر، ان خوبیوں پر وہ عمل پیرا ہو گئے، اور اس کی جھلک ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر لی اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر لی۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت میں ایک صفت بیان کی گئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نماز میں
خشوع کرتے ہیں، خشوع کا معنی پچھلے درسوں میں ہم سمجھ چکے ہیں، دل کی عاجزی، دل کا تقوی، دل کی طہارت اور دل کی ایک کیفیت ہے۔ تو جو لوگ اپنی نمازوں میں خشیت الہی اور خشوع کی کیفیت کو غالب کر لیتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر ظاہری عاجزی کے ساتھ ساتھ باطنی عاجزی جو ہے اسے بھی جزو لا ينفق بنا لیتے ہیں اور اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں خشوع کسے کہتے ہیں؟ جن نمازیوں کی یہ خوبی بیان فرمائی گئی کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، تو خشوع کرنے والے شخص سے کون مراد ہے؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اس کے اعضاء سے عاجزی ظاہر ہو رہی ہو۔ خشوع سے مراد یہ ہے کہ جب نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اتحیات میں ہیں، تو ہمارے یہ جسمانی اعضاء جو ہیں ان سے عاجزی ظاہر ہو رہی ہو، ان سے انکساری ظاہر ہو رہی ہو، اور دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ نماز میں مرکوز کر دے۔ جب تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرے تو ہر طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے اور اس کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ نماز بن جائے۔ ایک تو یہ معنی اہل علم نے کیا۔ دوسرا خشوع کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز سے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے، یعنی اپنی توجہ کا مرکز ذات باری تعالیٰ کو بنا لے اور کسی اور طرف اس کی توجہ نہ ہو، اللہ کریم کی ذات اقدس کی طرف اس کی توجہ ہو، اور اپنی زبان سے جو وہ الفاظ ادا کر رہا ہے، نماز میں تلاوت کر رہا ہے، یا رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، اور قعدے میں تشہد اور اتحیات پڑھ رہا ہے، اس کے معانی میں بھی غور و فکر کرتا رہے۔ یہ ہے نماز کا خشوع کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ جسمانی اعضاء جو ہیں ان سے بھی ظاہری عاجزی ظاہر ہو رہی ہو، دل کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت ہو، اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر توجہ کا مرکز ذات باری تعالیٰ کو بنا لیا جائے اور ساری کی ساری توجہ نماز کی طرف مرکوز ہو۔ اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا معنی جو ہے وہ بھی اسے آتا بھی ہو اور اس معنی میں غور بھی کرے، اس معنی میں غور بھی کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے خشوع۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر خشوع ہوتا ہے، نماز کی کیفیت میں، نماز کی حالت میں خشوع اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور خشوع کیا ہے اس کی تفصیل میں نے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کی ہے۔ خشوع کے متعلق امام ترمذی علیہ رحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور یہ بار بار وہ نماز میں یہ عمل کر رہا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اسے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ جب اس کے دل میں خشوع نہیں ہے تو پھر جو مرضی یہ کرتا رہے، تو پہلے اپنے دل میں خشوع پیدا کرنا چاہیے اور پھر اپنی نماز کے اندر اپنے اعضاء میں بھی ایسا طرز عمل ہو کہ جس سے ظاہری اعضاء سے بھی خشوع ظاہر ہو رہا ہو۔ اور اسی خشوع کے بارے میں حضور کے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں 10 سال حضور کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، اور جب یہ حضور کے پاس آئے تھے تو ان کی عمر 10 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 10 سال۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو ان کی عمر 20 سال تھی۔ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو حضور کے ذاتی خادم تھے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، حضور کے کام، کوئی بھی کسی کو حضور پیغام دیتے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آپ جاتے تھے۔ 10 سال حضور کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کسی کے پاس آدمی ملازم ہو، خادم ہو، نوکر ہو تو کسی نہ کسی بات پہ مالک ڈانٹ دیتا ہے، روک دیتا ہے، لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں میں اس بات پر آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کی سیرت اور آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ ان 10 سالوں میں حضور نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہ جھڑکا نہ مجھے ڈانٹا۔ فرماتے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا، حضور نے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا ہو، حضور نے کبھی ڈانٹا ہو، حضور نے کبھی جھڑکا ہو، ان 10 سالوں میں ایسا نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید تو فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات میں اور ان کے طرز عمل میں نمونہ کمال موجود ہے۔ تو حضور کی زندگی مبارکہ کو اسوہ حسنہ یعنی کامل نمونہ قرار دیا گیا، جس میں حضور کے اخلاق کی گواہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں اپنی نگاہ کس جگہ رکھا کروں؟ نماز میں اپنی نگاہ کس جگہ رکھا کروں، کہاں رکھوں اپنی نگاہ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا انس، اے انس، اپنی نظر سجدہ کے مقام پر رکھا کرو، یعنی پوری طرح توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف مرکوز ہونی چاہیے، اور اس میں ایک نقطہ جو حضور سے پوچھا گیا کہ نگاہ کہاں رکھوں، نظر کہاں رکھوں، فرمایا سجدے کی جگہ پر اپنی نظر کو رکھا کر۔ حالت قیام میں نظر جو ہے وہ سجدہ کی جگہ پہ رکھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی تفسیر الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے اور اپنی نظریں جھکا کر سجدہ کی جگہ پہ رکھتے تھے، اور ان کو یقین تھا، صحابہ کرام جب نماز میں یہ کیفیت رکھتے تو انہیں یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں میری طرف متوجہ ہیں،
یہ صحابہ کی نماز تھی، اور دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے صحابہ کرام کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ والے نمازیوں کی حرکتیں بھی نوٹ کرتے ہیں۔ صحابہ کی نماز یہ تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دائیں بائیں کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا، ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، ہماری پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہوتی تھی۔ یہ ساری خشوع کی کیفیتیں ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اور نمازی کے لیے کچھ چیزیں مستحب ہیں جو مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی ہیں کہ نماز میں ہم خشوع کس طرح اختیار کر سکتے ہیں، یہ کیفیت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کچھ چیزیں مستحب ہیں جو نمازی میں پابندی سے ان پر قائم رہنا چاہیے۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ اپنی نظر رکھنی چاہیے، اور رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کے ظاہری حصے پر، اوپر پاؤں ہے نا، اس کے اوپر والے حصے پر نظر رکھنا رکوع میں، اور سجدے کی حالت میں اپنی ناک کے سرے پر یہاں نظر رکھنا سجدے کی حالت میں، اور قاعدہ التحیات کی شکل میں بیٹھے ہوں تو اپنی گود میں نظر رکھنا، دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں کندھے پر نظر رکھنا۔ نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں تو یوں دائیں طرف جب سلام پھیریں گے تو اپنی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ دائیں کندھے پر، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں کندھے پر نظر ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب نمازی پابندی سے یہ چیزیں اپنائے گا تو اسے نماز کا خشوع حاصل ہو جائے گا۔ یہ فقہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے رد المحتار، اس میں یہ مستحبات جو ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں، پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 477 ہے، جن میں یہ چیزیں مستحبات بیان کیے گئے کہ جو بندہ ان پر پابندی کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اسے نماز کا خشوع جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں حضرت عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اہل اللہ میں سے گزرے ہیں۔ ان کی ایک روایت بڑی پیاری جو تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ تفسیر روح البیان کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 33 ہے۔ حضرت عاصم بن یوسف نے ایک اور اللہ کے ولی تھے، ان کا نام تھا حضرت حاتم زاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پوچھا کہ اے حاتم، تم نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو میں ظاہر کا وضو پانی سے کرتا ہوں، ظاہر کا وضو، اور باطن کا وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ظاہر کا وضو پانی سے اور باطن کا وضو توبہ سے، کہ جب نماز پڑھنے لگیں تو پھر یہ کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے رب کریم میں نماز پڑھنے لگا ہوں، پانی سے میں نے ظاہری وضو کر لیا ہے، میں زندگی بھر کے گناہوں کی سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کر کے باطن کا بھی وضو کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ظاہر کا وضو تو پانی سے کرتا ہوں، لیکن باطن کا وضو توبہ سے کر لیتا ہوں، اور جائے نماز پر اطمینان سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ صف میں مصلی پر جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں اسے جائے نماز ہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اطمینان سے کھڑا ہو جاتا ہوں اور نماز کی ادائیگی میں یہ خیال کرتا ہوں کہ گویا کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، جب نماز پڑھتا ہوں تو اپنا تصور یعنی مراقبہ قلبی پختہ کرتا ہوں کہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ میرے سامنے ہے،
کیونکہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف کے، اس وقت تو نیت کر لی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں پوری نماز میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ بیت اللہ میرے بالکل سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، کعبہ میرے سامنے ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، اور میری دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف میرے دوزخ ہے۔ کہتے ہیں نماز میں میں یہ تصور کرتا ہوں، جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں بیت اللہ میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ادھر میرے جنت ہے، ادھر میرے دوزخ ہے۔ کہتے ہیں یہ تصور اور مراقبہ میں پختہ کر لیتا ہوں، اور میرا قدم جو ہے یہ پل صراط پہ ہے نماز میں۔ وہ کہتے ہیں میں تصور کرتا ہوں میرا قدم جو ہے کہاں ہے، پل صراط پر، اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہے۔ ملک الموت جان نکالنے والا، موت طاری کرنے والا فرشتہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، وہ کہتے ہیں نماز میں میں یہ تصور کرتا ہوں وہ تو میرے پیچھے کھڑا ہے، اور پھر میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور پھر میں احسان میں تکبیر کہتا ہوں۔ احسان یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو یہ گمان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ کریم تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کل ہی ہمارے یہ نوجوان سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے سوال کیا، آپ کے سوال کا جواب آ گیا۔ انہوں نے کل بڑا پیارا سوال کیا تھا کہ آپ نے درس میں بیان کیا تھا کہ احسان جو حدیث جبریل ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جبریل آ کے پوچھتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تیرا تصور اور مراقبہ پختہ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تو تصور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھتا ہی ہے۔ تو یہ پوچھ رہے تھے کہ احسان کی یہ کیفیت ہے، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو اللہ کی عطا ہے، لیکن بندے کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا کہ یہ کیفیت احسان کی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں تو کیا تصور ہو بیت اللہ میرے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، جنت میری بائیں طرف ہے، دوزخ بائیں طرف ہے، پل صراط پر میرا قدم ہے، اور جان نکالنے والا میرے پیچھے کھڑا ہے، اور میں زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کیفیت سے جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں سرور ہی بڑھائے گا، وہ احسان کی کیفیت جو ہے اس سے حاصل ہو جائے گی۔ اور جب میں نماز میں وہ پوچھا نا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، اور نماز میں جو کچھ پڑھتا ہوں، قرات کرتا ہوں، اس میں پھر غور و فکر کرتا ہوں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اور چونکہ عربی تھے وہ لوگ، ہمیں تو ترجمہ یاد کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ وہ عربی جب نماز پڑھتے ہیں انہیں تو خود ان کی مادری زبان عربی، وہ کہتے ہیں میں پھر جو کچھ پڑھتا ہوں اس میں غور و فکر کرتا ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب رکوع کرتا ہوں تو رکوع کی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے اندر عاجزی آ جائے، میں جھک گیا ہوں، اپنے رب کی سامنے جھک گیا ہوں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا جسم کا عضو جو ہے سر جھکا ہوا ہے تو میں تصور باندھتا ہوں میرا دل بھی جھکے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب سجدہ کرتا ہوں تو بڑا تضرع اور زاری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں، میرے اندر یہ کیفیت ہو کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ذوق آ جائے، میرے اندر عاجزی انکساری اور گریے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔
کہ اس سے زیادہ کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنا ساری اللہ کے سامنے زمین پہ دیا ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ کا قرب نماز میں جس رکن میں حاصل ہوتا ہے وہ سجدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ سجدہ تو میں اس طرح کرتا ہوں، اور جب تشہد پڑھتا ہوں تو بڑی امید کے ساتھ تشہد پڑھتا ہوں، امید کے ساتھ کہ میں نبی پاک پر درود شریف پڑھ رہا ہوں، حضور میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور مجھے جواب بھی دے رہے ہیں۔ امید۔ پچھلے درس میں ہم یہ حضرت سیدنا حضور کی حدیث پڑھ چکے ہیں جو غوث العظم نے اپنے خادم کو کہا تھا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ فرماتے ہیں میں اس تشہد پڑھتا ہوں، اتحیات پڑھتا ہوں تو امید سے پڑھتا ہوں، امید سے پڑھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام پر سلام عرض کر رہا ہوں، میرے آقا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور اتحیات میں جب درود شریف پڑھتا ہوں تو میں اس امید سے پڑھتا ہوں کہ ایک مرتبہ درود پڑھیں 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو پوری یہ امید لے کر اس امید سے پھر میں اتحیات پڑھتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سلام پھیرتا ہوں تو بڑے اخلاص کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں، اپنے اندر خلوص پیدا کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میں اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے سلام پھیرتا ہوں، اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں پھر اپنے اوپر خوف اور امید کی کیفیت کو غالب کر لیتا ہوں۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ پھر میں کہتا ہوں امید ہے میری نماز قبول ہو گئی، میری نماز قبول ہو گئی، اور ساتھ میں خوف بھی رکھتا ہوں کہ پتہ نہیں نماز میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو میری نماز رد نہ ہو جائے۔ یقین بھی رکھتا ہوں، یہ کیونکہ ایمان خوف امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو ایسے نماز پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو یہ بتانے والے بزرگ جو ہیں ان کا نام ہے حضرت حاتم زاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ پوچھنے والے بزرگ تھے حضرت عاصم بن یوسف رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے حضرت حاتم کا جواب جب سنا نا، فرمایا کہ اے حاتم تم ایسے ہی نماز پڑھتے ہو کہ واقعی تم اس طرح پڑھتے ہو جس طرح بیان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں 30 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا 30 سال گزر گئے جب سے یہ میں نے اس طرح نماز پڑھنا شروع کیا تھا، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عاصم بن یوسف بہت ولی اللہ آدمی تھے، ہزاروں قطار رونے لگے۔ خود اللہ کے ولی ہیں جن کی تہجد قضا نہیں ہوئی، اشراق قضا نہیں ہوئے، چاشت قضا نہیں ہوئی، اوابین کبھی قضا نہیں ہوئے، وضو کے نفل کبھی تحیت الوضو کے نفل قضا نہیں ہوئے، اور تحیت المسجد کے نفل بھی کبھی قضا نہیں ہوئے۔ ہزاروں قطار رونے لگے اور انہوں نے روتے ہوئے کہا ہائے افسوس، میں تو کبھی بھی ایسی نماز نہیں پڑھ سکا کہ جیسی نماز تو پڑھتا ہے نا حاتم، جس طرح تو نماز پڑھتا ہے مجھے تو افسوس ہے، میں تو اس طرح پڑھ ہی نہیں سکا۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، تفسیر روح البیان، امام اسماعیل لکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ 33 پر یہ روایت نقل ہے۔ اب ہم سمجھ گئے اس پوری گفتگو کو کہ یہ پہلی خوبی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، یہ پہلی صفت ہے۔ ابھی دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون،
لغو کہتے ہیں بیہودہ باتوں کو، ایسی بات جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اور جو بیہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، بیہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، وہ باتیں جن کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ان سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے۔ تو اس لغو سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ ہر فضول بات اور فضول کام، دونوں چیزیں، فضول بات بھی اور فضول کام بھی، اس کے قریب نہیں جاتے، اس سے اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ بیکار باتوں اور فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو مومن کیسے ہونا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو، بے مقصد باتوں کو بالکل چھوڑ دے، جن باتوں کا، جن کاموں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو ان کے قریب نہ جائے، ان سے اعراض کر لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صرف ایک قول سناؤں گا اس کی تفسیر میں۔ یہ تفسیر روح المعانی، قرآن مجید کی تفسیر کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ علامہ محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر روح المعانی انہوں نے لکھی ہے۔ سورہ علم نشرہ کی جو تفسیر لکھی ہے انہوں نے، اس میں یہ لکھا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میں تم میں سے کسی کو نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، نہ وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے، نہ ہی اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں تم میں سے سخت ناپسند کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی جو ہے نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو اور نہ اپنی آخرت کو سنوار رہا ہو۔ تو مومن ایسے نہیں ہوتا، مومن فضول وقت ضائع نہیں کرتا۔ اسلام وقت کی قدر کہتا ہے کہ وقت کی قدر پہچانو، یہ وقت نکل گیا، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو وقت چلا جائے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ تو نہ تو آپ دنیا سنوار رہے ہیں، نہ آخرت سنوار رہے ہیں۔ دنیا میں بھی کوئی کام کی نکما آدمی بیٹھا ہوا ہے تو فرماتے ہیں میں اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ آدمی کو اپنی دنیا بھی بنانی چاہیے اور اپنی آخرت بھی بنانی چاہیے۔ کتنی خوبیاں ہو گئیں جی؟ دو، توجہ رکھیں نا، دو۔ تیسری ہے والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون۔ دیکھیے یہاں نماز کے بعد کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ تو ایمان والوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے اہل ایمان کی۔ اور زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، پاک کرنا۔ اور اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ سے مراد ہے 2.5%۔ 2.5% رقم جو ہے، جو صاحب نصاب ہو وہ 2.5% رقم ادا کرتا ہے زکوٰۃ میں۔ اور یہ مالی زکوٰۃ کا ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے نصاب تعلیم کیا، اور ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کی گئی۔ اور زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے پاک ہونا، پاک کرنا۔ تو جس طرح مال دینے سے، مالی زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے، تو یہ جو والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون میں ایک بات اور بھی شامل ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اقوال کو بھی پاک رکھے۔ مال بھی پاک رکھنے کے لیے زکوٰۃ دے، اپنے قول کو جو بات ہے اسے بھی پاک کرے، اور اپنے افعال کو بھی، یعنی اپنی زندگی میں بھی پاکیزگی اور طہارت لائے۔ یہ تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت ہے والذین ہم لفروجہم حافظون۔
اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی مومن کی یہ چوتھی صفت یہ ہے پاک دامنی. پاک دامنی کی حفاظت کرنا، پاک دامنی کی حفاظت کرنا یہ چوتھی صفت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو حلال طریقہ رکھا ہے وہ ہے نکاح. النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی. یہ جو صفت بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ وہ اپنی پاکدامنی، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہ اپنی بیویوں تک محدود رہتے ہیں جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی پاک دامنی جو ہے اس کی حفاظت کرنا اور ان تمام چیزوں سے بچنا جس سے آدمی کے کردار پر، اس کے اخلاق پر دھبا لگتا ہو. اپنے آپ کو اس سے بچانا یہ مومنین کی صفت ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمْ عَادُونَ. اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کی طلب کی تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے. اب اگلی خوبی جو ہے وہ ہے پانچویں خوبی، پانچویں صفت وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے. تو یہ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومن جو وعدہ کر لیتا ہے، عہد کر لیتا ہے، اسے پورا کرتا ہے. اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور جو کسی سے وعدہ اور عہد کرتے ہیں اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی چھٹی صفت ہے. تو وعدوں سے مراد معاہدے بھی ہیں، دو آدمیوں کے درمیان یا دو پارٹیوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے اس عہد کی اور اس وعدے کی وہ پاسداری کرتا ہے. اور ایک وعدہ ہے جو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے. ایک عہد وہ ہے جو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے رسول پر ایمان لایا ہوں، میں اسلام اور ایمان کی دولت تو نے مجھے عطا کی ہے تو میں اپنے آپ کو تیری بندگی میں دیتا ہوں، اپنے آپ کو تیری فرما برداری میں دیتا ہوں. تو جو لوگوں سے وعدے کیے ہوں اسے بھی پورا کرنا ہے، جو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے اسے بھی پورا کرنا ہے. یہ حدیث میں سنا چکا ہوں ایک درس میں، لیکن پھر سنا دیتا ہوں. یہ بخاری شریف میں کتاب الشہادات اور اس کا 28واں باب ہے. اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے، اور جب امین بنایا جائے، کسی بات کا امین بنایا جائے، کسی چیز کا امین بنایا جائے، کسی منصب کا امین بنایا جائے. یہ صادق اور امین، یہ دیکھیے نا حضور کے لیے کفار مکہ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو صادق پایا، ہم نے آپ کو امین پایا. تو اس آیت کے اندر صادق و امین کا جو مفہوم بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ منافق جو ہے اسی لیے 3 نشانیاں بیان کی. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے. جس عہدے پہ فائز کیا گیا ہے اس عہدے کے منصب کا اس نے لحاظ نہیں رکھا. بات کا امین بنایا گیا کہ یہ تم کو بات بتا رہا ہوں، یہ تمہارے میرے درمیان امانت ہے، اس میں خیانت کرنا، مال میں خیانت کرنا. بہرحال اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے جس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن آج ہمیں درس میں انہی تمام صفات کو مختصر طور پر ہم سمجھ رہے ہیں. تیسری نشانی منافق کی یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. اب 6 صفتیں ہو گئیں، اب آخری صفت پہ درس ختم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ پھر دوبارہ صلاۃ، نماز کا آ گیا. معلوم یہ ہوا کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں، نماز کے بغیر. پھر سوچیں کہ مجھے اور آپ کو نماز کے معاملے میں
کتنا حساس ہونا چاہیے، نماز کے معاملے میں کتنا پابند ہونا چاہیے۔ پہلے فرمایا کہ مومن وہ ہیں نماز کے اندر خشیت اختیار کرتے، خشوع اختیار کرتے ہیں، خشیت ظاہری، خشیت قلبی، اور خضوع اور خشوع ان کی نمازوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن پھر ساتویں صفت جو فرمائی وہ لفظ بڑے پیارے ہیں، لفظ بڑے پیارے ہیں قرآن مجید کے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت، یعنی کوئی نماز ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اگر کوئی نماز رہ گئی ہے تو فوراً قضا ہوگی، فوراً قضا پڑھیں گے، یہ ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ایک آیت اس ضمن میں عرض کروں گا کہ یہ ایمان والوں کی ساتویں صفت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز، وہاں امر کا صیغہ ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز، عصر کی نماز مفسرین نے مراد لی، اس کی حفاظت کرو نمازوں کی۔ یہ ساتویں صفت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کے معاملے میں سستی نہیں کرتے، نمازوں کے معاملے میں، اور نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، نماز کو اپنے اور بلا وجہ تاخیر نہیں کرتے کہ جان بوجھ کر لیٹ پڑھ رہے ہیں، مومن یہ بھی نہیں کرتا، اور جان بوجھ کر قضا نہیں کرتا، جان بوجھ کر اگر سفر میں کسی بیماری میں کوئی ایسی مصروفیت ہے لیجیے کہ آپ کی نماز نکل گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، قضا نماز پہلے پڑھتے ہیں، باقی نماز آنے والے وقت والی بعد میں پڑھیں گے، پہلے قضا پڑھیں گے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والی یہ 7 صفات اہل ایمان کی 18ویں پارے کی پہلی 11 آیات میں بیان کی گئی۔ اب یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، آیت نمبر 10 اور 11، 9 آیتوں میں کتنی صفات بیان ہوئی؟ 7، اور جن میں یہ صفتیں پائی جائیں گی اللہ کریم نے ان کے لیے جو انعام اور 2 درجات، جو اجر بدلہ رکھا ہے، اور 10ویں اور 11ویں آیت میں اللہ کریم نے ان کی جزا کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ اگلی آیت میں آ گیا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جو 7 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا، جو 7 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا اور وہ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے گا، وہ جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے۔ اولئک هم الوارثون، وہ وارث ہوں گے، کس چیز کے وارث ہوں گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں وراثت میں جنت الفردوس دوں گا میں۔ یہ 11 آیات مکمل ہوئیں، لیکن یہ جو جنت الفردوس کا لفظ آیا ہے نا، اس کی تھوڑی سی تشریح بڑی ضروری ہے۔ جب بھی کوئی فوت ہو یہ دعا مانگنی چاہیے، خاص طور پر ماں باپ کے لیے کہ باری تعالیٰ میرے والدین، میری ماں، میرے باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جن میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ جنت الفردوس کی وراثت کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت تو مطلق مومنین کے لیے ہوگی نا، جنت مطلق جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے، لیکن جن میں یہ خوبیاں پیدا ہوں گی تو جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن میں یہ صفات اور خوبیاں پائی جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جنت کے حوالے سے کہ جنت الفردوس
ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں. حضور نے فرمایا ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، اور سب سے اونچے درجے کی جنت جو ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس. میں ریفرنس پہلے بتا دوں ذہن سے نکل نہ جائے. ترمذی شریف حدیث شریف کی معروف کتاب، اور حدیث کا نمبر ہے 2531، اور چیپٹر ہے ابواب صفت الجنت. یہ چوتھا باب ہے ترمذی شریف کا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت 100 درجے ہیں. جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر جنت الفردوس، یعنی فردوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے، سب سے اونچے والی جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور حضور نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث جو پڑھ رہا ہوں نا، اس میں لفظ ہیں کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، اور وہ جنت الفردوس سے جاری ہوتی ہیں. جنت میں 4 نہریں ہیں، چاروں اسی جنت سے جاری ہوتی ہیں. اور پھر ان جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور حضور نے فرمایا ترمذی کی حدیث میں کہ ان 7ویں جنت، سب سے اونچے درجے کی جنت جو ہے جنت الفردوس، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. لہذا حضور نے پھر حکم دیا، حضور نے ہمیں حکم دیا جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کہ یا اللہ اگر کرم فرما تو میرا مقام جو ہے وہ جنت الفردوس کرنا. جنت کے 100 درجے ہیں، مگر باری تعالیٰ میں تجھ سے سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جو ہے جنت الفردوس، تجھ سے وہ میں مانگتا ہوں. تو جنت الفردوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، اور سب سے اونچے درجے کی جنت جنت الفردوس. اللہ کریم کتنے پیارے لفظ ہیں آج درس میں ہم نے پڑھے، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی وہ وراثت میں جنت الفردوس پائیں گے. کسی کی وراثت میں ایکڑ زمین آتی ہے، کسی کی وراثت میں بنگلہ ملتا ہے، کسی کی وراثت میں کسی کو لینڈ کروزر ملتی ہے جی، کسی کو دکان ملتی ہے، کسی کو پلازہ ملتا ہے. مومن جس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، قرآن کے لفظ ہیں کہ یہ وارث ہوں گے، انہیں وراثت میں کیا ملے گا؟ فرمایا وراثت میں جنت الفردوس ملے گا. یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے. یہ ہماری ساری کوشش محنت اس لیے ہے، قرآن میں حکم دیا گیا ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے نا. افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ایمان سے بتاؤ لطف آ رہا نہیں آ رہا درس میں؟ لیکن ایک کمی بہت ہے، آپ بیان نہیں کرتے، آپ بیان نہیں کرتے. میرے پاس ایک آتا تھا دوسرے عقیدے کا آدمی، یہیں کا اسی شہر کا. تو بعض لوگ آتے ہیں چڑھانے کے لیے یا ایسی بات، کہتے جی ہم مسجد میں نام نہیں لیتا، چلو وہ کہتا جی ہم مسجد میں جاتے ہیں نا تو روزانہ ہمارے ہاں درس ہوتا ہے، ہر روز نئی بات لے کے آتے ہیں، ہر روز. میں نے کہا سننی نہیں کہتا، وہ نہ تبلیغ کرتا ہے نہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے جی اسی جانے جی درس سننے ہیں، روز نئی گل لے کے آنے ہیں. تو کیا ان 15 دنوں میں آپ نے کچھ نہیں سیکھا؟ آپ کو کچھ دین نہیں بتایا جاتا یہاں، لیکن آپ زبان نہیں کھولیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کلمات حضور مفکر اسلام. تو آپ اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں اچھی اچھی تو پھر آگے بتایا کرو نا لوگ دوستوں کو، بھائی آج ہم نے درس سنا، آج یہ بات سنی، آج یہ بات سنی، آپ یہ بات سنی. وہ ایسے ہی انڈر پریشر کرتے ہیں، وہ نئی بات لے کے آئے. میں نے کبھی ہم بھی وہی باتیں قرآن حدیث لے، لیکن ہمارے لوگ زبان نہیں کھولتے. زبان کھولیں، بیان کریں کہ آج یہ مسئلے، یہ باتیں بیان ہوئی ہیں. اسے ہی تبلیغ کہتے ہیں، اسے ہی
تو حضور کا ہر غلام مبلغ بننا چاہیے، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا